تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا. صرف تقریر کرنے نہیں آتا تھا جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے. نبی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا، رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں. میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا. لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں، اور تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون تیار. اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کو الٹا آپ پہ چڑھائی شروع. بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بیوقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو. ذرا نوح کی تو سنو. 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا. اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں؟ میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں؟ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان، نہیں سنیں گے تیری. واہ واہ، کیا کمال ہے نبیوں کا. نبیوں کی سب سے خیر، نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے. یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے. تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا. واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کہ میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا. میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا. اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے. ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے، اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے تک لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا پھر. جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے. نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور الرحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. تمہاری اولاد، دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی. تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ 7 آسمان تو دیکھو. وجعل القمر فیہن نورا،
इसमें तुम चांद को देखो, वजाल शम्स सिराजा, जरा सूरज का चराग तो देखो, चांद का नूर तो देखो, इस जमीन का फर्श तो देखो, इसमें अपना निकलना तो देखो, इसमें मर के लौटना तो देखो। अलम नजअलिल अर्द किफाता अहयाअम व अमवाता, देखते नहीं तुम्हारे रब ने जमीन कैसे बनाई है कि तुम सबको समेट के चल रही है, ऊपर जिंदा हैं नीचे मुर्दा हैं। 3-4 दिन पहले मुझे एक आदमी, ये जो बल्दियात वगैरह के जानने वाले, वो मुझे बता रहा था कि मियानी लाहौर के कब्रिस्तान में 38 करोड़ आदमी दफन हो चुका है, 38 करोड़, और लाहौर भी कायम है, जेर जमीन भी कायम है, ऊपर जिंदा चलें नीचे मुर्दा रहें। ये जमीन देखो अपने रब की, ये इसलिए नहीं बिछाई गई जमीन कि तुम इस पर मौसीकी की महफिलें सजाओ और इस पर नाच गाने की महफिलें सजाओ और इस पर गिटार पकड़ पकड़ के नाचो और लड़कियां घुंघरू बांध के नाचें और शराब का दौर चले और जिना के अड्डे कायम हों और जुए के अड्डे कायम हों और नाफरमानियों की आग भड़के। ये धरती इसलिए नहीं बिछाई गई, बिछाने वाले ने तुम्हें दी थी। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। इसमें राहत पकड़ो, इसमें हलाल कमाओ, उसमें उसकी बंदगी और इताअत करो, फिर लौट के अल्लाह की तरफ आओ। तो अल्लाह ताला ने नबियों की सारी कहानी सुनाई। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से फरियाद कर रहे थे ना, देखो इसमें अल्लाह तुम्हें दुआ का तरीका भी बताता है कि पहले अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह को अपने दुख दुखड़े सुनाया करो, अपने गम सुनाया करो, फिर उससे मांगा करो। सीधे रब्बना, ये जो हमारे इमाम मांगते हैं दुआएं कुछ याद होती हैं, वो सीधा हाथ उठा के मांगना शुरू कर देते हैं। पीछे बैठे को कोई पता नहीं आगे मौलवी साहब क्या मांग रहे हैं, वो भी आमीन आमीन करते रहे, ऊपर कड़ियां गिनते रहे तो नीचे आमीन कहते रहते हैं। और फिर कोई अमीन अमीन करते रहे, अमीन पता नहीं अमीन है चौधरी अमीन है कि आमीन है, ये भी इनको कोई पता नहीं है। इसको दुआ नहीं कहते, ये दुआ नहीं है, ये दुआ नहीं है। जब तो हमारी सुनता नहीं है, मांगो खट सुनता है, मांगो फट सुनता है। ये अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह दुआ का तरीका बता रहा। अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाओ, गम बताओ, अपने दिल खोल के रखो, फिर कहो या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये दे दे। ये अदा अल्लाह को पसंद है। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह को कहानी सुनाते 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 जब यहाँ तक पहुंचे, है तो अल्लाह को अल्लाह को ऐसा प्यार आया कि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की बात खुद उचक ली। वक़ाल नूहुन, ये वक़ाल नूहुन का जो इजाफा है ये यूं है कि वो नूह फिर ये कह रहा था, इसकी यहाँ जरूरत नहीं पिछले कलाम के लिहाज से। क़ाल नूह क़ाल रब्बि इन्नी दअूतु क़ौमी, एक दफा क़ाल आ चुका है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। दोबारा क्यों कहा है? अल्लाह को वो दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की बात खुद ले ली, कहा क़ाल नूहुन, फिर मेरा नूह ये कह रहा था, रब्बि इन्नहुम आसौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा व मकरू मकरन कुब्बारा। या अल्लाह, ओ मेरे बंदो, ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम भी हक के दाई हो, तुम भी हक के फैलाने वाले हो, तुम भी हक की तबलीग करने वाले हो। सुनो हक वालों ने, अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, कोई जिंदा न छोड़ना। तो ठीक है, हो गया। फतहना अबवाब अस्समा बिमाइन मुनहमिर वफज्जरना अल-अर्द उयूना फल्तक़ल माउ अला अमरिन क़द क़ुदिर। आसमान से पानी बरसा, जमीन के रुएं रुएं से चश्मे निकले और अल्लाह ताला ने एक जानदार को भी जिंदा न छोड़ा, सबको पानी के नीचे पहुंचा दिया और इबरत का निशान बना दिया। अंबिया हक के दाई, ये उम्मत हक की दावत देने वाली, शैतान कुफर का दाई, उसके शतूड़े कुफर के दाई, उनका सिला क्या है? इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तुम पर मेरी लानत, तुम पर मेरी लानत, तुम्हारे साथियों पर मेरी लानत, बातिल के फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत, और जो हक की दावत देने वाले हैं उनके लिए क्या है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम खपे तो अल्लाह ने कहा, नूह मेरा तुझ पे सलाम हो। एक तरफ लानत आ रही, एक तरफ सलाम आ रहा है। नूह मेरा तुम पे सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल उठे, अल्लाह ने बचाया, तो
اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو۔ پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد، ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی، نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آئے، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو دو دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روزہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی، سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں،
آتے ہیں اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ انی انا ربک. کوئی ہے یہ؟ ایک زمین دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا. جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے. وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کر رہا ہوں، ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کر رہا ہوں. ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا. وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو. اور آگے اس کو سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں. تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول، جلدی بول. ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، فاخلع نعلیک. موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی. جتی لا بہ جا. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحی. تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے، شریک نہیں. اللہ ایک ہے، وزیر نہیں. اللہ ایک ہے، مشیر نہیں. اللہ ایک ہے، بیوی نہیں. اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہوں انسان ہوں اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا. اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے. اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک ہی چیز کو سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے.
اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے, ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں, تو قاری صاحب سے بات, ایک بچہ گیا کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے, الو چل بیٹھ جا بکواس نہ کر. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے, بھگ جا الو بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کو بخار ہے, تو قاری صاحب کی ہوں نکلی, تو چل چل بیٹھ جا کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا, قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے, کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا, قاری صاحب آپ آرام فرما, آپ کو بخار ہے, کہا چلو تجھے چھٹی کرو, میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے, دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے, ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی, ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی, ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی, مائیں رول گئیں, باپ ذلیل ہو گئے, خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے, اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے, غیرت بھی گئی, سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے, نبیوں نے دعوت دی ہے. اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے, کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے, کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے, کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے, کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے, کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے, کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے, اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے, اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں, اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے. یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے. اوہو, یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا, نبیوں کو دیا گیا. ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی, کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے, میری عزت ہو جائے, میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے, بڑا گھر ہو جائے, بڑی ڈگری ہو جائے, بڑی پوسٹ مل جائے, بڑا عہدہ مل جائے, بڑا کاروبار مل جائے. اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے. دعوت دینے والے بن جاؤ, پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ, تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا. نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں, ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں, ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہم یہ امت معمولی امت نہیں ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو دعوت کا کام ملا ہے. ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے, ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا. اننی انا اللہ, اننی انا اللہ, دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے, آسمان کے چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ, زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ, ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ, اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ, گونگے کی سننے والا بھی اللہ, اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ, اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ, اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ, اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ. یہ ہماری آبدوز بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی. 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی, برباد ہو جائے گی. اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے. 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے. 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی, اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا, اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن. اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے.
یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو، اللہ کی قسم جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا، اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے۔ باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے، ہم کہو ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا۔ جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ، فیصل آباد لاؤ، ملتان لاؤ، فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے، لاہور کے ڈاکٹر بھاگے، ملتان کے ڈاکٹر بھاگے، کراچی کے ڈاکٹر بھاگے اور میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی بھاگے، ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں۔ آج کفر کی وبا ہے، زنا کی وبا ہے، شراب کی وبا ہے، موسیقی کی وبا ہے، جوئے کی وبا ہے، نافرمانی کی وبا ہے، ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے، سود کی وبا ہے، رشوت کی وبا ہے، غفلت کی وبا ہے۔ او بھائیو، عمل ہے پھر بھی بھاگو، عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو، لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو۔ یہ ایک اٹھا ہوا قدم، یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ، اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے، ساتوں زمین آسمان تمہارے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھتے ہیں، تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے، ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں، لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو آپ نے کہا من القائل، یہ کہنے والا قول ہے، یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے؟ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے۔ پھر ان کو ہمت ہوئی، کہا جی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے، ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے۔ جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو، تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے۔ میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں، مجھے جانے دو، میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ، اس کی ہستی باغ باغ اور اس کی توجہات ہوں گی۔ میرے بھائیو، انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو، ان احمقوں کے پیچھے مت چلو، انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا۔ آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو، سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی عقل والا، سب سے بڑے فہم والا، سب سے بڑی بصیرت والا، جس کی نظر اتنی تیز ہو، یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے، چند لاکھ میل سے آگے، اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال، اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے۔ اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے،
पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे, तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे, तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो, उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नुम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया। आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए कि आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नुम देखना, ये तो छोटी चीज है। ये वो गए वो गए वो गए, जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहां तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की डिग्री लाए। मुल्ला है, मुल्ला दी के डिग्री छठों पर है, मुल्ला है। इससे बड़ी जफा क्या होगी, इससे बड़ी हमाकत क्या होगी कि जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो। देखो ना, ये जो खला में ऊपर जाते हैं, 500 मील से ऊपर चले जाओ इस कुर्ते और शलवार में, तो आपका जिस्म बम की तरह फट जाए। हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है, हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है। हर इंसान के ऊपर 180 मन हवा का प्रेशर है। हमारे जिस्म में उस प्रेशर को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। हम 180 मन हवा को धक्का दे रहे हैं। जब हम 500 मील ऊपर चले जाते हैं ना, तो हवा हट जाती। अंदर है 180 मन को धक्का देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर बनता है तो हमारी बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर जाती है। इसलिए खलाई लिबास तैयार किया जाता है, जिसके अंदर वो प्रेशर बनाया जाता है, वो इंसान को पहनाया जाता है। वो करोड़ों डॉलर में जाकर एक लिबास तैयार होता है। मेरे आपके नबी ने कुर्ता पहना था, तहमद था और जूता था। उसी कुर्ते तहमद में 7 आसमान पार हो। ना रॉकेट, ना मिसाइल, ना खलाई लिबास, ना चांद गाड़ी, ना मरीख गाड़ी। वो गए वो गए वो गए वो गए, वो 7 आसमान तय, 7 आसमान तय हो गए। पहले आसमान जिसका इस्तकबाल नबियों से कराया गया, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें पर हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तकबाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। 7वें आसमान पर पहुंचे तो इस्तकबाल को कोई नहीं है, एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी, सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे गोठ मार के यूं बैठे हैं, ऐसे बैठे। वो बेपरवाह बैठे, उठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से, ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहाँ आप खुद जाएं। ओ दादा तू पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जावे तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है।
ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو مارو مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، دو جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے چلایا، کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی، نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح، وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے روٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کی گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا تو سر مارے ہون، بس اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آ کے میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے، اپنی بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کر دیں، کہتے ہیں نافرمان ہے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جدوں دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے۔ بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے؟ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟
تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی دعوت ہے. ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. مرو تو صحیح اس کی مرضی پر. اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. سب سے بڑی تمنا زندگی ہے, صحت ہے, حسن و جمال ہے, ملک و مال ہے. یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں, لیکن یہ پوری نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ایسا ہی جہان ہے. تو ہمارے پاس خبر ہے, ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو. ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے. یہ بنایا مٹی سے, وہ بنایا سونے سے. اس کی زمین مٹی سے, اس کی زمین سونے سے. اس کے گھر پتھر کے, لکڑی کے, اس کے گھر سونے کے, چاندی کے. وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں, پتھر نام کی چیز کوئی نہیں. وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. اعلیٰ کیا ہوگا, بلند و بالا کیا ہوگا. یہاں موت ہے, وہاں موت مر جائے گی. یہاں بڑھاپا ہے, وہاں بڑھاپا مر جائے گا. یہاں بیماری ہیں, وہاں بیماریاں مر جائیں گی. یہاں غم ہیں, وہاں غم سارے مر جائیں گے. جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, 2 چشمے جاری ہوں گے. ایک کا پانی پیئیں گے, پیٹ کا پخانہ ختم, سینے کا کھوٹ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے, چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے. اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی. یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا. ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا. داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے. اجرت, جسم کے بال غائب ہو جائیں گے. مکحل, آنکھوں میں سرما لگا ہوگا. جعاد, سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے. امرت, چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی. داڑھی دنیا میں ہے, آگے ختم. جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے. جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر, جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں. جنہیں رکھ لی انہوں نے کوئی نہیں, انہیں پکی گل ہے. انہوں نے کوئی نہیں, جہاں تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ نہیں اتھے رکھنی پائے گی, بڑا اوکھا کم ہو جائے گا. تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے. کراچی پشاور جو گانے نہیں سنتے سے, آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں. انہیں بلایا جائے گا, ان کے کان کھول دیے جائیں گے, اور جنت کی حور کا سر ہوگا, اور جنت کا ساز ہوگا, اور ہوا موسیقار ہوگی. یہ سر, یہ ساز, آواز, یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے, سر دھونے گے, اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا. پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا. ان کا نغمہ, حوروں کا نغمہ بھلا دے گا. پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا. اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا. پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو, سب سے بہتر سنو. وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. پھر اللہ پردے ہٹائے گا, پھر اللہ عرش ہٹائے گا, پھر اللہ سامنے آئے گا. پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے, اب ہوا رک جائے گی. اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ قرآن سنائے گا, اور یہ قرآن, یہ کلام کان نہیں سنیں گے, جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا. اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا, صرف 2 کان سنتے ہیں آدمی جھوم جاتا ہے. آواز اللہ کی ہو, سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں, اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو, تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو, قرآن کے سننے والے بنو. میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا. زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا, میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, میں تیرا نکاح کرتا ہوں. ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں. کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی, فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی, وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا, اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. سمندر میں
लहू के समंदर मीठे हो जाएं, सूरज को उंगली दिखाए सूरज बेनूर हो जाए, इंसानों को झलक दिखाए कलेजे फट जाएं, दुपट्टा का हवा में लहराए कायनात मुअत्तर हो जाए, एक कदम चल के खामिद की तरफ आए, 1,00,000 नाजो नखरा दिखाए, मौत मर गई है वरना देख के लोग मर जाते, मुस्कुराए तो सारी जन्नत रोशन हो जाए, चल कर आए तो नाजो अंदाज की ऐसी बिजलियां गिराए कि दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। जब वो चलती है तो 70,000 नौकर दाईं तरफ होते हैं, 70,000 बाईं तरफ होते हैं, और वो ऐलान करती है ऐनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, कहाँ हैं भलाइयां फैलाने वाले, वो कहाँ जो फैसलाबाद में दावत का काम किया करते थे, बुराइयों से रोकते थे, अच्छाइयों की तरफ खींचते थे, आ जाओ आ जाओ, जो ये काम करके मरेगा मेरा उससे निकाह हो गया। मैंने ड्यूसबरी लंदन में इंग्लैंड में ये बयान किया, एक नौजवान मेरे पास आ गया, मुझसे कान में कहने लगा मौलवी साहब ये ऐना एक है या कई हैं? मैंने कहा क्यों? कहने लगा है के फिर सानू तो नहीं लभदी, तो कोई बड़ा ही ले जाएगा, जो कोई ज्यादा है तो फिर हम भी उम्मीदवार हैं। मैं कहा फिक्र न कर, जन्नत में एक नहर है उसका नाम है बैदख, उसमें मुश्क अंबर जाफरान काफूर मिला हुआ चलता रहता है, अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ती, उसमें से लड़की कामिल बाहर निकल के आके खड़ी हो जाती है। वो पैदा नहीं होती कि पैदा हुई लुढ़कने लगी, उठने लगी, बैठने लगी, दूध पिया, दांत निकले, फिर लड़कपन आया, फिर जवानी आई, इधर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है और इधर संभी संभाई पली पलाई हुस्न जमाल में और मेकअप के साथ बाहर निकल के आती है, और फरिश्ते उसके ऊपर खैमा लगाते हैं, फिर वो मिलकर गाती हैं ऐना खुताबुना ऐना रिजालुना ऐना मन नहनु लहु, कोई है हमसे मंगनी करने वाला, कोई है हमारी चाहत करने वाला, कोई है हमसे निकाह करने वाला, आओ आओ हमारी जवानी देखो बुढ़ापा नहीं, नहनुल खालिद नहनुल नाइमात फला नबअस नहनुल खालिदात फला नमूत नहनुल मुकीमात फला नरहल नहनुल रादियात फला नस्खत, हम हमेशा राजी, लड़ाई नहीं, हमेशा जवान, बुढ़ापा नहीं, हमेशा जिंदगी मौत नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तरोताजा, मुरझाना नहीं है। और ईमान वाली औरत जो दुनिया में खामिद का साथ देते मर गई, इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा हसीन होगी। और औरतों को अल्लाह जन्नत में पहले पहुंचाएगा ताकि खामिदों का इस्तकबाल करें, तो ये जब अपने दरवाजों पर उतरेंगे तो आगे दुनिया की ईमान वाली खातून बीवी इसका दरवाजे पर इस्तकबाल करेगी और कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूबा तू मेरा महबूब। आज के बाद मौत खत्म, बुढ़ापा खत्म, फिराक खत्म, लड़ाई खत्म, अब तेरी मेरी कभी लड़ाई ना होगी। दुनिया में नेक से नेक में भी खटपट हो जाती। अली फातिमा से मुकद्दस जोड़ा नबियों के बाद कहां से पेश किया जाए? अली और फातिमा जैसा जोड़ा कोई कहां से लाएगा नबियों के बाद? तो आप हजरत फातिमा के घर आए, वो बैठी परेशान, क्या हुआ बेटी? कि मेरी अली की लड़ाई हो जाती। आपने कहा अच्छा करता हूं। बाहर निकले, कहा भाई अली को तलाश करो। आप खुद भी निकले तो मस्जिद में लेटे हुए थे, तो उनको वहां से चलो उठो, ऐसे पाँव की ठोकर मारी पीछे से, उम या अबा तुराब, उठो। ये हजरत अली का हमारे नबी ने लक़ब रखा था, फरमाया करते थे सारे जहान से ज्यादा महबूब मुझे ये लक़ब है, या अबा तुराब। उनको लेकर आए और घर में आकर ना ऐसे लेट गए। हजरत अली को इधर लेटाया, हजरत फातिमा को इधर लेटाया, और अली का हाथ पकड़ा, फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने सीने पर लाकर दोनों के हाथ यूं मिला दिए। कहा बोलो सुलह हो गई? कहाँ जी हो गई। फिर आप खुश खुश बाहर निकले। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूं। और हमारे नबी की बीवियों ने भी झगड़ा कर दिया हमारे नबी के साथ। आपने हजरत आयशा से कहा मुझे पता चल जाता है जब तू मुझ पे नाराज होती है ना, मुझे पता चल जाता है, जब तू राजी होती है फिर भी पता चल जाता है। तो हजरत आयशा ने पूछा कैसे? कहा जब तुम मुझ पे नाराज होती हो तो तुम अल्लाह की कसम खाते हो, कहती हो ला व रब्ब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम, तुम मेरा नाम नहीं लेती हो। और जब मुझ पे राजी होती हो तो तुम कहती हो ला व रब्ब मोहम्मद, मुझे रब्ब मोहम्मद की कसम। कहने लगे आपने सही पहचाना, वो नबियों की बीवियां।
हमारे नबी उठे इस्तिंजे के लिए, हजरत मैमूना के घर में लोग सोए हुए थे, उनकी आंख खुली, उनको नफ्स ने चक्कर दे दिया, ओहो मेरी बारी में मुझे छोड़ के किसी और बीवी के पास चले गए, तो उन्होंने गुस्से में अंदर से कुंडी लगा दी। हमारे नबी वापस आए, दरवाज़ा खटखटाया, कहा मैं नहीं खोलती। क्यों? कब मुझे छोड़ के दूसरी बीवी के पास जाते हैं? अल्लाह के बंदे इन्नी हाक़िन, और मुझे तो पेशाब आया था जोर से। कहा नहीं मुझे सारा पता है, आप मुझे छोड़ के गए थे किसी और के पास। उनका अल्लाह के बंदी मैं नबी हूँ, भला नबी भी खयानत कर सकता है? फिर उनको करंट लगा, ओ नबी मासूम पाक, वो तो ये कर ही नहीं सकते। तो आपने दरवाज़ा खोला तो आप मुस्कुराते हुए अंदर आए और जाकर चारपाई पे लेट के कुछ भी नहीं कहा। जो हम में से कोई होता तो जुत्ती उस ला लेनी है, तो 100 सिरज मारनी है। तो पाक घरानों में भी खट 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 है। तो आज वो कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, तो मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा। आज के बाद हमारी जंग खत्म, लड़ाई खत्म, झगड़े खत्म। हम 89 के हज में थे, तो उससे मीना में पैदल, मुज़दलिफ़ा से पैदल चल 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 के मीना के बाउंड्री पर आके बैठ गए। वे फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा वकूफ़ करके जाके शैतान को जल्दी कंकर मार लेंगे। तो मुख्तलिफ मसाले के इमाम शाफी के नज़दीक थोड़ा सा ठहर के चले जाओ, बेशक रात को कंकरियाँ मार लो। ऐसे और मज़ाहिब में भी तो लोग जा रहे थे अपने अपने हिसाब से। तो हमारे कोई इलाके चूँकि ज़बान हमारी थी, वो बुढ़ा बुढ़ी आके बैठ गए। थोड़ी देर आराम किया, बुढ़ा आखने लगा उठी चलिए। वो आखने लगी मैं थक पाई, मेरे को टुरया नहीं जाता। वो बुढ़ा कहने लगा उठेगा शैतान में चोटना है, सारा जग जाता पे आपा में टुरी है। मैं थकी पई हाँ, मेरे को कोई नहीं टुरया जाता। वो बाबे ने जोर लगाया, वो अम्मा बिगड़ गया, मैं कोई नहीं हो जाती, आए बैठी हूँ लाला जोर जड़ा लावना है। तो वो कहने लगा इत्थे पेके कोई नहीं, जिथे रुस्ते लगी जासे इत्थे जावना ही पवना ही। अब दोनों बड़े नेक हैं, बुढ़ापे में हज पे आए हुए हैं, पर ऐन मीना में लड़ी जाते। तो हम लोगों को खुशखबरियां सुनाएं। एक घर है जो अल्लाह ने बनाया है, जहां जाओगे तो मौत मर जाएगी, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, हमेशा की जिंदगियां होंगी। एक बद्दू कहने लगा या रसूल अल्लाह जन्नत में अंगूर हैं? हमने कहा हैं। कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होता है? गुच्छा। तो आपने फरमाया एक कौवा 1 महीना उड़ता जाए, एक महीना उड़ता जाए, ना इधर जाए ना इधर, ना सुस्त हो ना बैठे। 1 महीने की उड़ान के बाद जाकर एक गुच्छा खत्म हो। अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा है। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह एक दाना कितना बड़ा होगा? तो आपने फरमाया तेरे बाप ने कभी बड़ा दुम्बा ज़बा करके उसकी खाल उतार के डोल बनाया? कहा हाँ जी। कहा जितना वो बड़ा डोल होता है ना, उतना बड़ा एक दाना होगा, एक। वो कहने लगा वाह वाह, गर्दा मेरी तो मेरी बीवी ने हिप्पो दाना ही काफी। आपने फरमाया तेरे सारे घर को काफी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जो चाहोगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। सुभान अल्लाह। ना कपड़े की मिल, ना फैक्ट्री, ना कोई प्रिंटिंग मिल है, ना कोई सितारा प्रिंटिंग है जी। तो कपड़े कहां से आएंगे? एक दरख्त उसका नाम है तूबा, उसके खोशे फटेंगे और उस पाए सकबो सीध मजनू खल्क पुरसद ईंचे सोच। मजनू ने कुत्ते के पाँव चूमे, लोगों ने कहा ये नापाक, पर उसके भी पाँव क्यों चूमते हो? वो कहने लगा ई सगे दर कुए लैला गाहे गाहे रफ्ताबूद। ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुजरता है तो मुझे ख्याल आता है कभी तो उसका पाँव लैला के पाँव पे आया ही होगा, इस ख्याल में इसके पाँव चूमता हूँ। एक औरत की मोहब्बत ने कुत्ते के पाँव में बिठा दिया, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत इतनी भी नहीं आई कि उसका तरीका ही अपना ले। ये कैसा इश्क है जो हमें उसके तरीकों के खिलाफ चलाता है? ये कैसा दावा मोहब्बत है जो हमें उसके तौर तरीकों की मोहब्बत दिल में नहीं उतारने देता? ये दावा बातिल है, ये झूठा दावा है, ये दावा दलील के बगैर केस खारिज हो जाएगा। हाँ हाँ,
عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. ایک دم کسی چھوڑ دی, کہا یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں, تو نے اسے اٹھایا, میری آنکھیں اٹھا لے, میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. وہیں اندھے ہو گئے. یہ محبت ہے. جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے, پھر کہنا نہیں پڑتا, خود بخود اس میں ڈھلتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے, ہم بھی اس کا چاہ لیں. یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے. سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس, دروازہ تو کھلوائیں, کہیں گے میرے بس کا نہیں. نوح علیہ السلام نہ, ابراہیم علیہ السلام نہیں, صالح ہود نہیں, موسیٰ یوشع نہیں, ہارون موسیٰ نہیں, داؤد و سلیمان نہیں, ابراہیم و اسحاق نہیں, ابراہیم اسماعیل نہیں, یعقوب و یوسف نہیں, زکریا یحییٰ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا ہم نہیں کھلوا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا. ان کا چلو پتہ بتائیں. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا. لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہوں, غم نہ ہو, زندگی ہو, موت نہ ہو. تلاش کرو, یہ دنیا میں نہیں ہے, یہ موت کے بعد ہے. ایک بادشاہ نے محل بنایا, لوگوں کو بلایا, میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا. 2 درویش پیچھے بیٹھے تھے, چپ. انہوں نے کہا تم بھی تو بولو. کہا جی بس 2 عیب ہیں, باقی سب ٹھیک ہے. سارے لوگ حیران ہو گئے, ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کہا بھائی کیا عیب ہیں؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا. بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی, اس نے سر جھکا لیا. کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ کہا ہے. کہاں؟ یا نہیں, وہ جنت ہے. اور کہا اچھا مجھے سوچنے دو. رات ساری جاگتا رہا, صبح کو میں چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے جو مٹتا نہ ہو, برباد نہ ہوتا ہو. یہ پڑی تمہاری حکومت, جس کو دینا چاہتے ہو وہ دے دو. تو لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تمہارے لیے سب کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے, دروازہ. تو سارے لوگ آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ دروازے کا کھلنے کا انتظار. تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے, دعا کریں گے, اللہ کہے گا اٹھا سر, مانگ ملے گا, بول تیرا بول پورا ہوگا. وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ کہیں گے تو افتتاح کر. تو جنت کی اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی, آپ کے سامنے لینڈ کرے گی, آپ بیٹھیں گے, وہ کھڑی ہوگی, اس کی رسی زمین پر گرے گی. عرب و عجم سر اٹھائیں گے, ہن ویکھو رسی کون نپے. تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے. تو بلال ہمارے نبی کے ڈرائیور بن کے ساتھ چلیں گے, اور آپ دروازے پر آ کر دستک دیں گے. اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا, میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں, آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا, اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے. میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا, نہ آئندہ کھڑا ہوں گا. اور چابی گھمائے گا, در کھولے گا. آپ نے کہا میں جاؤں گا, میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے, مالدار پیچھے ہوں گے, غریب آگے ہوں گے, میلوں والے پیچھے, روڑیوں والے آگے, گاڑیوں والے پیچھے, اور سائیکلوں والے آگے. آج فقراء کی عزت دیکھنا, لیکن ہر فقیر نہیں, فرما بردار فقیر. ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے, مالدار بھی نافرمان ہے. ریڑھی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا, مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا. ریڑھی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے, مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے. فرما بردار. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا, اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے, آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے. ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے. پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میری جی میں بھی تو قریشی ہوں. جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان, جنت میں ہر نبی کا رفیق, میرا رفیق عثمان. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے, خوش ہو. حضرت علی رونے لگے, کہنے لگے میرا گھر
پورا ہو گیا، میں خوش ہوں۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا۔ وہ روئے، کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مثانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوٹ سے پاک۔ اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں۔ یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ، ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک۔ رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے۔ یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا، جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان